السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد. امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور پوری کائنات سے، ساری کی ساری مخلوق سے بڑھ کر، پوری انسانیت سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ لیکن اسلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے سے منع کیا۔ حد سے تجاوز کرنا اور آگے بڑھ جانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھو کہ اس تعریف میں جھوٹ شامل ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا معنی یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت جو اللہ نے بیان کی ہے اسے بیان کرو، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھو۔ مقام رسالت پہ، مقام عبودیت پہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو فائز کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے بلند کرنا اور بعض الہی خصائص دے دینا، آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ معاملات کرنا جو خالص اللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، پکارا اللہ کو جاتا ہے، دعا اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، آپ سے مدد مانگی جائے، یا آپ کے نام کی قسمیں کھائی جائیں، یا آپ کی تعریف میں حد سے بڑھا جائے، اس چیز سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم حد سے زیادہ میری تعریف نہ کرو، جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں حد توڑ دی، حد سے آگے بڑھ گئے۔ میں کیا ہوں؟ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ، تم بھی کہو اللہ کا بندہ، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ عیسائیوں نے کیا حد توڑی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام جو کلمۃ اللہ تھے، القاها الى مریم، جن کا القاء مریم علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا، لیکن وہ اللہ کے بندے تھے۔ نصارہ نے ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابن اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھایا۔ لیکن افسوس، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ نصارہ کے طریقے پر ہی چلا، انہی کے راستے پر چلا۔ عیسائیوں نے ابن مریم کو ابن اللہ کہا، مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا، بالکل وہی عیسائیوں والا عقیدہ۔ ان کے ہاں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کہا جاتا ہے؟ بیتے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کہنی آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ احد اور احمد میم کی مروڑی کا فرق ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اوپر سے بشریت کا چولا پہنا ہے، حقیقت میں حجاب نور باری حجاب میں ہے، اللہ کا نور ہے جو محمد کی بشریت میں چھپا ہوا ہے۔
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا کفر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا، اللہ کے نور میں سے الگ ہونے والا سمجھنا کفر ہے، اللہ کا شریک بنانا ہے، اللہ کی ذات کا شریک بنانا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ ہی ہے، حجاب باری میں ہمارے سامنے بشریت کے چولے میں آیا ہے، اصل میں وہ نور باری تعالی ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ، اور یہ بہت بڑی شان ہے اللہ کا بندہ ہونا، وہ رسول، اور میں اس کا رسول ہوں۔ تو میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو، جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں تم نہ کرنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور مجھے اللہ کا رسول کہنا، مجھے الوہیت والے مقام پہ، آپ کی اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا کہ آپ منع کر رہے ہیں مجھے الوہیت والے مقام پہ نہ بٹھانا، الہی صفات نہ مجھے دے دینا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اس کو پکارا جائے، وہ سمیع و بصیر ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو رزق دے رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ جھولیاں بھرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، انتم الفقراء، باقی تو پوری مخلوق اللہ کی منگتی ہے۔ جھولیے بھرنے والا، عطا کرنے والا، خزانوں کا مالک، خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے جس کے ہاتھ میں، زمینوں کے خزانے جس کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ ہم میں سب سے افضل اور طاقت اور قوت اس کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم اپنی یہ باتیں بے شک کہو یا ان میں سے بعض پر ہی اکتفا کر لو، لیکن دیکھو کہیں شیطان تمہیں اپنے راستے پر بہکانا لے جائے، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ کیا معنی؟ کہیں شیطان تمہیں بہکا کر نہ لے جائے کہ تم اسی طرح غلو کرنے نہ لگ جاؤ جس طرح تم سے پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کی شان میں کیا۔ تو وہ تعریف جو اللہ نے کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تعریف کیجئے، اس کو بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھئے، لیکن وہ مقام عبدیت اور مقام رسالت پر ہو، مقام الوہیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بٹھائیے۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول، اے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا يستهوینکم الشیطان انا محمد عبد اللہ ورسولہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلت التي انزلنی اللہ۔ اے لوگو تم میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھو شیطان تمہیں بہکا نہ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے مقام و مرتبہ سے اوپر اٹھا دو جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے، جس مقام پر اللہ نے مجھے فائز کیا، عبدیت کا مقام اور رسالت کا مقام، مجھے اسی پہ رکھو۔ تم یہ تعریفیں کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ سب سے بہتر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، پوری کائنات میں مخلوقات میں سب سے بہتر محمد الرسول اللہ، سب سے افضل محمد الرسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آپ جیسا نہیں، کوئی آپ کی مانند نہیں، شان و مقام و مرتبہ میں بشریت میں مانند ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، بشر ہونے میں تمہاری طرح کا ہوں، مقام شان عزت مرتبے میں پوری کائنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جو مقام میرے آقا کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں اللہ کی مخلوقات میں، آپ سے پیارا کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو منع کر رہے ہیں توحید کی حفاظت کے لیے،
کہ کہیں غلو کرتے ہوئے تم سابقہ لوگوں، سابقہ امتوں کے طریقے پہ نہ چل پڑنا. مجھے وہی صفات اور میری شان میں وہی الفاظ کہنا جس میں غلو نہیں ہے اور عقیدے کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگ آپ کو آپ کے مرتبہ سے بلند کر دیں جس مقام پر اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے. لیکن بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو، اس وصیت کو بھلا دیا اور اسی راستے پر چلے جس راستے پر یہود و نصارہ چلے تھے. جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جانے لگا. جیسے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی، تو یہی عقیدہ پیش کیا جانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی موت نہیں آنی. جو یہ کہے کہ آپ فوت ہو گئے، آپ پر موت آ گئی، وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے. اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم بھی کھائی جانے لگی. وہی معاملہ، وہی عقائد، وہی نظریات، توحید کے اندر وہی ڈاکہ جس سے آپ نے منع کیا تھا. امت کا بہت بڑا گروہ اس کا شکار ہو گیا. نہیں یقین، نعتوں کو سن لو، یہ میلاد والوں کی میلاد میں جا کر دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان پہ کیا کرو؟ واللہ زندہ ہے، واللہ زندہ ہے، واللہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ان پر کبھی موت نہیں آنی. تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے، وگرنہ وہ زندہ ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سب کی جھولیے بھر رہے ہیں، سب کو عطا کر رہے ہیں. ایسے ایسے اشعار ملیں گے جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی فرق اور تمیز نہیں رہ جائے گی. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک حق جو دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور اس کے بندے کا ایک حق، لہذا یہ دونوں الگ الگ حق ہیں. ان دونوں حقوق کو بغیر تمیز اور فرق کے ایک حق نہ بتاؤ. اللہ کا حق ہے خالق ہوتے ہوئے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا حق ہے، آپ کی شان کا حق ہے، وہ عبدیت والے مقام پر رہتے ہوئے ان دونوں کو ایک نہ کرو اور ایک معاشرے میں عام کی اللہ رسول وارث، اللہ نبی کی مرضی، اللہ نبی کی منشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس سے منع کیا. جب کہنے والے نے کہا ما شاء اللہ و شئت، تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو تنہا اللہ چاہے. اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ جو صرف ایک تنہا اللہ چاہے. تو پیارے بھائی، حق کو ضرور بیان کیجئے، شان کو ضرور بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ضرور بیان کیجئے، لیکن بھولیے نہیں کہ آپ کو امام الانبیاء نے پابند کیا ہے کہ میرا وہی مقام بیان کرنا جو اللہ نے بیان کر دیا یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہو گیا. مجھے میرے مقام سے نہ بڑھانا، اس راہ کے راہی نہ بننا جس راہ کے یہود و نصارہ بنے. اور آج دیکھ لیجئے امت کا حال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے لعنت کی ان پر، یہود و نصارہ پر لعنت ہو. نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، امت وہی کچھ کر رہی ہے. قبروں کی پوجا ہے، قبروں پہ طواف ہے، قبروں پہ نظریں ہیں، مردوں کو پکارا جا رہا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، ان کے اختیارات نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر مانے جا رہے ہیں کہ جس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا وہ بابا کی درگاہ پہ آ جائے، یہاں سے سب کچھ مل جائے گا. تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حکم کو مانا نہیں، سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے. اور جو شرک اکبر کرتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو سابقہ مشرکوں کا ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم توحید کے عقیدے کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں.
لا الہ الا اللہ کے حق کو سمجھتے ہوں، لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو جانتے ہوں اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے ہوں، اس حال میں اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، بہترین موت اللہ شہادت کی موت ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری زبان سے آخری لمحات میں بھی لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔